اور اللہ کی عبادت کس طرح کریں؟ ہمارا دل نہیں کر رہا، کوئی حل تو بتائیں۔ آج وہ نسخہ بتانے لگا ہوں، وہ حل بتانے لگا ہوں کہ ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ایک بات، ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، خلاصہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ آپ ادھر بیٹھیں، آگے آگے۔ ایک ہے گناہوں سے بچنا اور ایک ہے عبادت کرنا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ گناہوں سے بچنا الگ ہے، جس کا مطالبہ اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے، جس کو تقوی بولتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ عبادت میں دل لگ جانا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلوا دیا ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے مسلمان گناہوں سے بچتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ مجموعی اعتبار سے مسلمان کلمہ پڑھنے والے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اگر عبادت کر رہے ہیں تو عبادت میں دل لگا ہوا نظر نہیں آتا۔ یا عبادت کر نہیں رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو دل نہیں لگ رہا، شوق نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان دونوں باتوں کا حل بتایا، اور وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر دل میں ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے خشیت الہی ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی صفات کو جاننا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے بارے میں حاضر ناظر کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کو علیم ماننا، جاننے والا ماننا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کو خبیر ماننا ضروری ہے۔ اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ میرے سینے کے ہر راز کو جانتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ان تمام صفات کو سمجھنا اور پھر حقیقی خالق اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی صفت جبار کو سمجھنا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی صفت قہار کو جاننا ضروری ہے۔ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا اور صفات جاننے کے بعد خوف الہی دل میں آئے گا تو انسان گناہ نہیں کر سکتا، گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ گناہوں سے کب بچیں گے؟ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیمرے لگا دیں، کب تک لگاؤ گے؟ کب تک لگاؤ گے؟ چور کی چوری پکڑنے کے لیے آپ آلے نصب کر دو، کب تک کرو گے؟ اگر مسلمانوں کے لیے کیمرہ لگانے کی ضرورت ہے، ایمان والوں کے لیے کیمرہ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایمان تو نہیں ہے، اللہ کا ڈر دل میں۔ تو اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر دل میں ہونا ضروری ہے۔ گناہوں سے، آپ بولیں، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا ڈر دل میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا، دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، دل میں یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا، یہ کبھی بھی چوری نہیں کر سکتا، یہ کبھی بھی زنا نہیں کر سکتا، یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا،
یہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے اللہ سن رہا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے اللہ جانتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے سینے کے اندر کھٹکنے والی بات کو اللہ جانتا ہے، سنتا ہے۔ جب اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی زنا نہیں کر سکتا، کبھی بھی چوری نہیں کر سکتا، کبھی بھی قتل نہیں کر سکتا، کبھی بھی دکھلاوا نہیں کر سکتا، دکھلاوے کے لیے عبادت نہیں کر سکتا، دکھلاوے کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، دکھلاوے کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جب بھی پڑھے گا اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، جب بھی روزہ رکھے گا اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا، جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ کو سنانے کے لیے کرے گا۔ دنیا اس کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج میرے دل میں، آپ کے دل میں، ہر کلمہ گو کے دل میں مجموعی اعتبار سے اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے ہمیں۔ ہم اوپر سے کہہ دیتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے، لیکن جب ہم کیمرے کے بغیر جگہ میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ میں ہم نے وہ بت توڑ دیے تھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا جب نا، تو ہم نے سب چیزوں کو ہٹا دیا تھا۔ اے اللہ کوئی بھی اب جہاں میں تیرے سوا نہیں ہے، لا الہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی رزق دینے والا، لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، لا الہ نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق، لا الہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی بادشاہت کے لائق نہیں، کوئی بھی بڑا نہیں، کوئی بھی متکبر نہیں، کوئی بھی اتنا علم والا نہیں، الا اللہ، مگر ہے تو صرف ایک ذات ہے جس کو کہتے ہیں اللہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ تو لا الہ میں گناہوں کی نفی ہے، لا الہ کے اندر خشیت الہی ہے، اور الا اللہ میں اگلی بات بعد میں کرتا ہوں، وہ ہے محبت الہی۔ تو خشیت اللہ کا ڈر جب دل میں آئے گا انسان گناہوں سے بچ گیا، اور یہ اللہ کا ڈر اللہ کی صفات سمجھنے کے بعد آئے گا، ویسے نہیں آ سکتا۔ ہم نے ابھی تک اللہ کو جانا ہی نہیں، ابھی تک اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ ماں نے کلمہ پڑھا دیا، باپ نے کلمہ پڑھا دیا، سن لیا، ابھی تک اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں۔ وہ اگر جماعت والے آ جائیں وہ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ہماری لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ یہ بار بار ہم نے تقریر سنی ہوئی ہے، سنی تو ہے لیکن بیٹھی نہیں ہے دل میں۔ جس دن دل میں یہ تقریر بیٹھ گئی کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کو نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی بھی، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے نہ ڈریں، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیں، کسی اور کے پاس جائیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، نہیں ہو سکتا۔ ابھی تک ہمارا عقیدہ اللہ پر نہیں بنا، ہم سنی سنائی پہ عمل کر رہے ہیں۔ باپ نے بتا دیا، استاد نے بتا دیا، بس اللہ ہے۔ تو چور کو چوری کے وقت کیوں نہیں یاد کہ اللہ ہے؟ وہ جب دوسرے کی فصل میں اپنے مال کو چھوڑ رہا، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ بولو، اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہا ہے، لیکن چھوڑنے والے کا عقیدہ نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، درے پردہ الفاظ سے مان رہا ہے، لیکن وہ چور چوری کرتے ہوئے اللہ کو بھلا کے بیٹھا ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو کر کبھی زنا نہیں کرتا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کیا وجہ کہ ہم تو ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، فرمایا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کے اندر نہیں رہتا، وہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اللہ نہ کرے اس حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ گیا، آخرت برباد ہوگی، کیونکہ اس کو گناہ کے وقت اللہ یاد، چور چوری کرتا ہے اس کو اللہ یاد نہیں ہے۔ میں اور آپ 5 سال کے بچے سے ڈرتے ہیں، اگر وہ دیکھ رہا ہے تو ہم روزہ نہیں توڑتے رمضان کا، کیونکہ بچہ دیکھ رہا ہے، ابو آپ کا تو روزہ تھا۔
اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا روزہ ٹوٹے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انسان گناہوں میں بڑھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انسان کسی اور کی فصل کاٹے، کسی اور کی چوری کرے۔ یہ جو آج گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں۔ تو اس گناہ سے بچنے کے لیے میں بار بار لفظ دہرا رہا ہوں، گناہ سے بچنے کے لیے اپنے دل میں کیا پیدا کرنا ہے؟ اللہ کا خوف۔ کیا پیدا کرنا ہے؟ سب مل کر بولیں، کیا پیدا کرنا ہے؟ اللہ کا خوف اور ڈر، اس کو خشیت بھی کہتے ہیں۔ اب آ جائے قرآن کی آیت، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، میرا رب فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن میں پہاڑوں پر نازل کرتا، اگر بالفرض میں نازل کرتا، کس پر؟ پہاڑوں پر۔ پہاڑ دیکھے ہیں کتنے مضبوط ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، اے مخاطب تو دیکھ لیتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو ان پہاڑوں کی عاجزی کو دیکھتا، تو ان پہاڑوں کے خشوع کو دیکھتا، تو ان پہاڑوں کی عاجزی اور انکساری کو دیکھتا کہ وہ اللہ کے ڈر اور خشیت سے متصدعا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو دیکھتا اگر یہ قرآن، اگر یہ کلمہ، اگر یہ قرآن، اگر یہ علم وحی میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اسے بات سمجھ آئی؟ یہ علم نور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بولو نا، کیا ہے؟ امام شافعی کا واقعہ یاد آ گیا۔ امام شافعی اپنے استاد کے پاس گئے، وکیع کے پاس، کہ استاد جی سبق یاد نہیں ہوتا۔ کیا نہیں یاد ہوتا؟ سبق یاد نہیں ہوتا، قرآن پڑھ رہا ہوں، احادیث پڑھ رہا ہوں، کافی عرصے سے یاد نہیں ہوتا سبق، کوئی وظیفہ بتائیں۔ استاد نے کہا، شکوت الی وکیع سوء حفظہ فاوصانی الی ترک المعاصی لان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ فرمایا اے امام شافعی، یہ اللہ کا نور ہے، یہ علم اللہ کا نور ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ میں نور ہوں، اور وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اللہ کسی گناہگار کو یہ نور عطا نہیں کرتے۔ یہ نور، یہ علم اللہ کسی گناہگار کو عطا نہیں کرتے، کیونکہ اس کی نور کی شعاعیں اتنی سخت ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں قرآن کی نور کی شعاعیں پڑیں اور وہ اللہ کا خوف دل میں نہ لائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، احادیث پڑھنے کے بعد، علم الہی اور علم وحی پڑھنے کے بعد اس کے اندر تکبر رہے، یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ اس کے اندر عاجزی ایسی پیدا ہوگی کہ وہ ہر لمحہ اللہ سے ڈرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علم والے کا سونا، پوری رات سونا، عبادت کرنے والے کی عبادت کے برابر نہیں ہے۔ علم والے کا سونا وہ کئی عابدوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ یہ علم نور ہے، یہ نور جس دل پہ پڑتا ہے، بس پڑ جائے، کسی دل پہ پڑ جائے یہ، تو وہ دل اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس دل میں کس کا خوف ہوتا ہے؟ آپ بولیں، اللہ کا لفظ بولتے ہوئے مزہ آنا چاہیے۔ اس دل میں، جس دل میں نور الہی بسیرا کر جائے تو اس میں کس کا ڈر ہوگا؟ اللہ کا۔ اور جب اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ نے فرمایا اگر میں قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو اے مخاطب تو دیکھتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ پھٹ جاتے۔ لیکن آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم نے یہ مثال انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے انسان غور کر، تجھے اللہ نے ایسا نور دیا ہے، اگر یہ نور تو صدق دل سے حاصل کرے، دیکھیں نیت شرط ہے، سچا ہو کر آ جا، قرآن سچا ہو کر پڑھ، پھر یہ ہو نہیں سکتا تجھ سے گناہ ہو، گناہ نہیں ہوگا کیونکہ تو سچا ہے، مخلص ہے، اور اگر تجھ سے گناہ ہو گیا لا علمی میں تو فوراً تو توبہ کرے گا۔